ایک صاحب کو انگور بہت پسند تھے۔ صبح اپنی فیکٹری جاتے ہوئے انہیں راستے میں اچھے انگور دکھائی دیے۔ انہوں نے گاڑی روکی اور 2 کلو انگور خرید کر نوکر کے ہاتھ گھڑ بجوا دیے اور خود اپنی تجارت پر چلے گئے۔ دوپہر کو کھانے کے لیے واپس گھر لوٹے۔ دسترخوان پر سب کچھ موجود تھا مگر انگور غائب تھے۔ انہوں نے انگوروں کا پوچھا تو گھر والوں نے بتایا کہ وہ تو بچوں نے کھا لیے ہیں اور کچھ ہم نے چکھ لیے ہیں۔ اب یہ تھا تو معمولی سا واقعہ، مگر بعض معمولی جھٹکے انسان کو بہت اونچا کر دیتے ہیں اور اس کے دل کے تالے کھول دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ صاحب جن کا ضمیر جاگ چکا تھا وہ فوراً دسترخوان سے اٹھے اور اپنی تجوری کھولی اور نوٹوں کی بہت سی گٹھیاں نکال کر بیگ میں ڈالیں اور گھر سے نکل گئے۔ انہوں نے اپنے ملازم بھی کچھ ساتھ لے لیے۔ پہلے وہ ایک پراپرٹی ڈیلر کے پاس گئے اور کئی پلاٹوں میں سے ایک پلاٹ منتخب کیا۔ پھر فوراً انہوں نے اس کی قیمت ادا کر دی۔ اس کے بعد ٹھیکیدار اور انجینئر کو بلایا گیا۔ جگہ کا عارضی نقشہ بنوا کر ٹھیکیدار کو مسجد کی تعمیر کے لیے کہا اور کافی رقم دے دی۔ اس کے ساتھ تلقین کی کہ 2 گھنٹے میں کھدائی شروع ہونی چاہیے۔ وہ یہ سب کام اس طرح تیزی سے کر رہے تھے جیسے آج مغرب کی اذان تک ان کی زندگی باقی ہو۔ ان کاموں میں ہفتے اور مہینے لگ جاتے ہیں، مگر جب دل میں اخلاص کی قوت ہو اور ہاتھ بخل اور کنجوسی سے آزاد ہو تو یقین کیجئے مہینوں کے کام منٹوں میں ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی کچھ ایسی ہی صورتحال تھی۔ تاجر صاحب کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ اخلاص اور شوق کی طاقت نے چند گھنٹوں میں سارے کام ان سے کروا دیے۔ بہترین لوکیشن کا پلاٹ بھی ملنے کے ساتھ ایک اچھا انجینئر اور اچھا ٹھیکیدار بھی مل گیا تھا۔ مغرب کی اذان سے پہلے پہلے کھدائی اور تعمیر کا کام بھی شروع ہو گیا۔ شام کو وہ صاحب جب گھر کو واپس لوٹے تو گھر والوں نے پوچھا کہ آج آپ کھانا چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ تو تاجر نے کہا میں اپنے اصلی گھر اور اصلی رہائش گاہ کا انتظام کرنے اور وہاں کھانے پینے کا نظام بنانے گیا تھا۔ الحمدللہ سارا انتظام ہو گیا اور اب میں سکون سے مر سکتا ہوں۔ اپنے گھر والوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے آپ لوگوں نے تو میری زندگی میں انگور کے 4 دانے میرے لیے چھوڑنا گوارا نہ کیے اور میں اپنا سب کچھ آپ لوگوں کے لیے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ میرے مرنے کے بعد آپ نے مجھے کیا بھیجنا تھا؟ جبکہ زندگی میں تو آپ کو اتنا خیال تک نہ تھا کہ 4 انگور ہی میرے لیے آپ لوگوں نے بچا کر رکھے ہوتے۔ اس لیے اب میں نے خود ہی اپنے مال کا ایک بڑا حصہ اپنے لیے آگے بھیج دیا ہے اور اس پر میرا دل انتہائی مطمئن اور پرسکون محسوس کر رہا ہے۔
پڑھنے کو تو یہ ایک چھوٹی سی تحریر ہے، لیکن ساتھیوں یقین کیجئے زندگی کی حقیقت ہی ہے یہ، زندگی کی حقیقت بھی ہے یہ۔ ایک پل کے لیے بیٹھ کر غور سے سوچئے گا، آج ہر دوسرا شخص حلال و حرام کی تمیز سے بے نیاز، دن رات پیسوں کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، مگر افسوس اس پر ہے کہ جن لوگوں کے لیے، جی ہاں ساتھیوں، جن لوگوں کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، اگرچہ وہ اس کے اپنے ہیں، اپنے ہی بیوی بچے ہیں، مگر اگرچہ وہ ماں باپ اور بہن بھائی ہی کیوں نہیں ہیں، مگر قبر میں تو اس نے اکیلے ہی جانا ہے نا۔ یقیناً ہم سب نے بھی قبر میں اکیلے ہی جانا ہے، اور گھر والوں نے سب کچھ، حتیٰ کہ جو ہم نے پہنا ہوتا ہے وہ بھی اتار لیتے ہیں، سب کچھ سمیٹ لیتے ہیں۔ اس لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہر اس شخص کو عبرت لینی چاہیے، سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے، جو اپنی آخرت کو ہم تباہ کر دیتے ہیں اور دنیا کی چند روزہ زندگی میں، جی ہاں دنیا کی چند روزہ زندگی میں سب کچھ فقط اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی کو بہتر بنانے میں مصروف کر دیتے ہیں، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ مال اور اولاد سب کچھ فانی ہے، اور در حقیقت یہ دنیا کی زینت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو غور کیجئے گا اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجئے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے تو اس کا شکر ادا کرتے ہوئے رب تعالیٰ کا اپنی زندگی کو تعلیمات اسلامیہ کے نور سے روشن کیجئے، کیونکہ یہ دنیا ہماری منزل نہیں، ہماری اصل منزل آخرت ہے، جہاں ہم سب نے جانا ہے، اور پھر وہی ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ جنت یا جہنم دونوں میں سے ایک ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے زندگی اسلام پر اور موت ایمان پر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ساتھیو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔